اس وقت میرے سامنے یہ جو کتاب ہے یہ امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور مشہور کتاب ہے موطا امام مالک۔ اس میں ایک باب امام مالک نے باب ما جاء فی الدعاء، اور اس حوالے سے پھر مختلف احادیثوں کو دعا کے حوالے ذکر کیا کہ ایک مسلمان اور مومن کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی انسان ہاتھ اٹھاتے اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان ربک حی کریم، کہ اللہ تعالیٰ حیاناک ذات ہے، یستحیی من عبدہ، اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ حیا فرماتے ہیں، اور جب بھی کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے اللہ اس کو خالی نہیں لوٹاتے۔ لیکن خاص کر ایک وقت ہے کہ جو فجر سے پہلے جو وقت ہے، اس میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو اس کو تو اللہ بالکل رد نہیں کرتے۔ اور ادھر جو حدیث نقل کی امام مالک رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق اس آسمانی دنیا میں، اس قریبی آسمان میں تشریف لاتے ہیں، اور جب ادھر تشریف لاتے ہیں حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کے آخری پہر ہوتے ہیں، فجر کی اذان سے پہلے جو وقت ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس قریبی آسمان میں تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب له، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یدعونی فاستجیب له ومن یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، کوئی چیز مانگے اور میں اس کو دے دوں، ومن یستغفرنی فاغفر له، اور کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں ان کی گناہوں معاف کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں، کون ہے جو مجھ سے کوئی دعا کرے میں اس کی دعا قبول کرو، کون ہے جو اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اس کو گناہ معاف کروں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی شان کے مطابق اس قریبی آسمان میں تشریف لاتے ہیں تو اعلان کرتے، اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتے، اور اعلان یہ ہے کہ حل من مستغفر، کون ہے، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہو، حل من مستغفر، حل من مسترزق، کوئی ہے جس کو دنیا چاہیے، رزق چاہیے، بھوکا ہو، پیاسا ہو، پریشان ہو مالی لحاظ سے، اور کوئی ہے جو اللہ سے مانگے، اور حل من مستر، کوئی ہے جو پریشان ہو، جو اضطراری حالت میں ہو اور اللہ سے مانگتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں اس وقت جن کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہو، جو چیز مانگتے ہیں، کوئی اپنے گناہوں کے، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، کوئی اپنے گناہوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کرے، یا اللہ میرے فلاں میں نے گناہ کیے، ایک ایک گناہ کو سامنے لائے اور آنکھوں سے قطرے بھی آنسو کے نکل جائے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیے۔ اس طرح کوئی آدمی مالی لحاظ سے پریشان ہے، مالی مجبوریاں ہے، قرضے ہے، کاروبار صحیح نہیں ہے، کوئی اور جس طرح آج کل مہنگائی ہے ہر آدمی پریشان ہے، تو کوئی ہے جو رزق مانگے، حل میں مسترزق، اور حل میں مسترن، پریشانی، کوئی ہے جو پریشان ہو اللہ سے مانگے۔ اور دعاؤں میں ایک جو بالکل یقینی اللہ قبول فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعاؤں میں جتنی جامعیت، جتنے لوگوں کو اب دعاؤں میں یاد کرے، یا اللہ فلان کو، یا اللہ فلان چیز دو، یا اللہ فلان کی مغفرت فرما، یا اللہ فلان کو رزق دے دو، یا اللہ فلان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، فرشتے کہتے ہیں کہ وَلَكَ بِمِثْلِهِ، آپ کے لیے بھی اس طرح ہو۔ آپ کسی اور کے رزق مانگتے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے، آپ کسی اور کے لیے دعا استغفار کرتے فرشتے آپ کے لیے کرتے، آپ کسی اور کی پریشانیوں کے لیے بات کرتے فرشتے آپ کے لیے کرتے۔ اس لیے ہمیں دعاؤں میں کم از کم بخل نہیں کرنا چاہیے، دعاؤں میں سخاوت کا مظاہر کرنا۔ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے والدین سے آغاز کرے، اپنے بھائیوں سے آغاز کرے، اپنی بہنوں سے آغاز کرے، بھائیوں کے بچوں کو یاد کرے، بہنوں کے بچوں کو یاد کرے، ماموں اور اس کے بچوں کو یاد کرو، چاچا ان کے بچوں کو یاد کرو، اور اس طرح آگے بڑھو، دوستوں کو یاد کرو، دوستوں کے بچوں کو یاد کرو، اور ایک ایک آپ کے متعلقین
ان سب کو جنہوں نے، خاص کر ان لوگوں کو یاد کرو جن کی آپ کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں ہے، جو آپ کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، تم اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سنتی وذالک من سنت، یہ میری سنت ہے کہ آپ کسی کے لیے دل میں حسد نہ رکھے، بغض نہ رکھے، کوئی دورت نہ رکھے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرے۔ تو ان سب کے حق میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ اور پھر خاص کر آج کل کے حالات میں، جبکہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، پوری دنیا میں جہاں آپ نظر ڈالیں مسلمان ہیں روتے ہیں، مسلمان بہنیں رو رہی ہے، بچے بچیاں بزرگ، اور خاص کر آج کل جو فلسطین کے اندر، اقصی کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، بہت زیادہ۔ پورا غزہ اور اس کی جو پوری وہ جو پٹی ہے، اس کے اوپر جس طرح انداز سے گولہ بارود اور ظالم پوری طرح اس کے اوپر حملہ ور ہے، بہت افسوسناک بات ہے۔ ان حالات میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اگر ظالم ہدایت کے قابل نہیں ہے، یا اللہ تو آپ نے نمرود کو بھی تباہ کیا تھا، یا اللہ آپ نے فرعون کو تباہ کیا تھا، یا اللہ آپ نے ابو لہب کو تباہ کیا تھا، یا اللہ آپ نے عتبہ و شیبہ کو تباہ کیا تھا، یا اللہ آپ نے آگ کے ذریعے سے، اور آپ نے پانی کے ذریعے سے، آپ نے مچھروں کے ذریعے سے، اور اپنے ابابل کے ذریعے سے، یا اللہ اسلام کے دفاع کیا، اللہ مسلمانوں کی حفاظت کیا، دین دشمنوں کو تباہ کیا۔ یا اللہ آج بھی ضرورت ہے، اللہ غزہ کے اندر جو مسلمان ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور جو دین دشمن ہے، اور جو انسانیت دشمن ہے، دین دشمنی تو ان کے اندر ہے ہی، انسانیت دشمنی ہے ان کے اندر، جو انسانی نسل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بطور خاص انسان کہے کہ اللہ ہدایت قابل، اللہ تباہ کرے۔ اسلامی دنیا اس کے حکمرانوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کے اندر غیرت پیدا فرمائے، دین اسلام اور اسلامی حمیت اس کے اندر اللہ پیدا فرمائے، دنیا کی محبت اور دنیا کے لوگوں سے ڈرنے کہ جو چیزیں اللہ اس کے دل سے نکالے، یہ دعائیں کرے، خاص کر فجر سے پہلے جو وقت ہے اس میں، اور اس کے علاوہ ہر وقت اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعائیں قبول فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں پر کوئی مسلمان ہے جس حوالے سے پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ اس کی مظلومیت کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔